جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا رائٹلی پہلے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنی وکٹری کلیم کر رہا ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں، مرکز میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. رؤف حسن صاحب اور کچھ اور رفقا، اور اتنے نمبرز ان کے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ باقی جماعتوں سے if they reach out to them تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اب یہی بات ہے کہ لیکن بنانے دی جائے گی کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ پریس کانفرنس کہاں آ رہی ہے اور کون دکھا رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ہم لوگ ابھی تو نہیں دیکھ رہے. نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تو سب نے دیکھ لی ہے میڈیا پہ، تو یہ آپ پر کافی باخبر ہیں. کوئی وجہ ہے کہ میڈیا نہیں دکھا رہا؟ یہ تو اب ہم بالکل، میرا خیال ہے کہ دکھانی چاہیے، دیکھتے ہیں. I'm asking, I'm trying to enlighten myself. ڈاکٹر صاحب اور ابھی جنید صاحب جو بات کہہ رہے تھے، پہلے یہ کہ جنید صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ جلدی ہو سکتا انہیں نہ کچھ اور لوگوں کو. اور جو یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی، سر ڈاکٹر صاحب جو پیپلز پارٹی کی بات ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے واقفان حال جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے معاملہ طے تھے. زرداری صاحب بغیر کسی وجہ کے ابھی واپس نہیں آ رہے، لاہور واپس نہیں پہنچ رہے. جو آپ نے کھانے کی بات کی رات کو شہباز صاحب کی، اور ان کی ملاقات طے ہے. شہباز شریف اور آصف علی زرداری آج رات کو مل رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے ہی طے تھی، اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف واپس آئے تھے تو اس وقت بھی یہ ایک تھیوری تھی زبان زد عام کہ آصف علی زرداری صاحب الیکشن کے بعد صدر بن جائیں گے، مرکز میں مخلوط حکومت بنے گی، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. اس وقت بھی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. اب معاملہ جو ہے صرف چھوٹی موٹی چیزیں جو طے ہونی ہیں وہ ہو جائیں گی. اور کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اندازے سے کم از کم 15 سیٹیں کم جیتی ہے، لہٰذا زرداری صاحب کی فرمائشیں شاید کو پہلے سے تھوڑی سی بڑھ جائیں. باقی یہ بات کہ یہ کہیں سرے سے بات ہی نہیں تھی اور اچانک آج ہی ہوئی ہے اور بڑی، تو ایسی بات نہیں ہے. ان کے معاملات آپس میں پہلے سے طے شدہ تھے. لیکن سر ویسے سوری ٹو کٹ یو، لیکن دیکھیں میں اس میں صرف ایک بات عمران بھائی میں آپ کو جواب دے دوں. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اس میں یہ بہت اپسیٹنگ چیزیں ہوئی ہیں. میں اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ہارنا ہے وہ ان کے کسی کے ذہن میں تھا کہ جہانگیر ترین ہار جائیں گے، رانا ثناء اللہ ہار جائیں گے، جاوید لطیف ہار جائیں گے، سعد رفیق ہار جائیں گے. مطلب یہ ان کے کسی کیلکولیشن میں نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ 15 سیٹیں کم ملی. نواز شریف صاحب ہار جائیں گے. میں یہی بات کہنے والی تھی جو عمران صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی کہیں چل رہی تھی کسی سطح پہ بات، کیونکہ یہ تو شاید کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ جیتیں گے. مجھے یہ بتائیں، آپ کے پی میں آپ نے پورا ملک بنا دیا، کے پی میں حکومت کون بنائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سارے مل گئے آپس میں. دیکھیں پچھلی پارلیمنٹ، پھر دوہرا رہا ہوں، پچھلی پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ میں فرق ہے. اس پارلیمنٹ سے خان صاحب استعفیٰ دے کے نکل گئے تھے. یہاں پہ 80 یا 100 یا 70 یا جو بھی تعداد ہوتی ہے، سارے کے سارے نہیں بکیں گے، یہ میں بتا دوں. بلکہ مجھے تو کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جو بک رہا ہو اس وقت. مجھے بتائیں کہ 100 کے ساتھ آپ اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ دیں گے آزاد آرا کی. اور میں پھر دوہرا رہا ہوں، قائد ایوان سے زیادہ قائد حزب اختلاف اس پارلیمنٹ میں پاورفل ہوگا، کیونکہ وہ رگیت کے رکھ دے گا مہنگائی پہ، وہ رگیت کے رکھ دے گا. جو جی ڈاکٹر صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے آئیڈیلی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتوار کو آپ ہمیں دوبارہ ویو پوائنٹ میں ٹائم دے دیں، اتوار کی رات 10 بجے، تو پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے کتنے پرسوں رات تک بھی انٹیکٹ ہوں گے اور کتنے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ اپنی باہوں میں ڈال چکے ہوں گے. یہ جو بڑی وہ کہتے ہیں نا گندا ہے پر دندا ہے پر گندا ہے یہ تو یہ معاملہ جا سکتے ہیں. اچھا اس میں دو چیزیں فریہ، ایک تو یہ کہ بلاول صاحب تو کیٹیگورکلی کہہ چکے ہیں کہ میں نے نہیں بیٹھنا گورنمنٹ میں اور ٹی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھنا. زرداری صاحب مان جائیں ایک الگ بات ہے، مجھے نہیں اس چیز کا پتا، لیکن ہی sounded like he meant business. رائٹ، نہیں بیٹھیں گے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا لارجر پکچر میں دیکھ لیں، ابھی تو ظاہر جوڑ توڑ موونگ فارورڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن لیٹس ہیو اے لک بیک کہ یہ ریزلٹس جو آئے ہیں یہ ریفلیکٹ کیا کر رہے ہیں. پی ایم ایل این
نے کیا پروجیکٹ کیا تھا, کیا سوچا تھا. آپ کہہ رہے ہیں 15 سیٹیں ان کی کم, لیکن وہ اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہر کوئی کویشچن کر رہا ہے, ہر کوئی, جو کہ ان کا سپورٹر بھی سمجھا جاتا ہے, ان کا ووٹر بھی سمجھا جاتا ہے, ان کو پسند بھی کرتا ہے کہ 60+ جب کہ ریزلٹس آ رہے ہیں نمبر پر, آپ نے کس طریقے سے یہ اسپیچ کی, وکٹری اسپیچ تھی یا آپ ریچ آؤٹ کر رہے تھے دوسری جماعتوں کو, ٹو ارلی تھی. 3 مین میتھمیٹیشنز ہیں, پائتھاگون, ہائپرشیا, جارج کارٹن, اس کے بعد ایک چوتھے میتھمیٹیشین ابھی نواز شریف صاحب نکلے ہیں جنہوں نے ایک ایسا میتھ کیا ہے جس میں لارجسٹ سنگل پارٹی کی ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو گئی. اور لارجسٹ سنگل پارٹی جی کون سی نکلی ہے؟ اب میں نے کل بھی کہا تھا یہ اکبر کے ہاتھی کھڑا ہے مگر ہاتھی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا, اور کسی نے دیکھنا نہیں. وہ بھائی وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سنگل لارجسٹ پارٹی اس لیے ہیں کیونکہ بورڈ میں جو 90+ کا نمبر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. مطلب سارے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم مان لیں. بھائی وہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ, وہ ایک پارٹی کے بیک کینڈیڈیٹس ہیں جو ایک کنٹروورشل فیصلے میں اپنا بلہ کھو چکے ہیں, اپنا سمبل کھو چکے ہیں. سو پہلے تو یہ تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس الیکشن میں کہ اس کی وکٹری ہوئی کس کی ہے. وہ اس جماعت کی ہوئی ہے جس کو ان تمام لوگوں نے مل کے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, جس کی وجہ سے PDM-1 ایگزسٹنس میں آئی تھی. وہ ایک ہوا تھا جس کے ڈر سے انہوں نے PDM-1 بنائی تھی. ہم اس ہوے کو تسلیم تو کر لیں جس کو کرش کر دیا گیا تھا, جس کو ختم شد کر دیا گیا تھا. وہ ہوا آج بورڈ کے اوپر سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں موجود ہے. اب باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں, وہ ان کا حق ہے, لیکن کم سے کم فیکٹس کو فیکٹس ضرور رہنے دیں. سو PMLN کے لیے جو ایک بہت بڑا ہائی مورل گراؤنڈ یا ایک سیلنگ ان کی USP تھی کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئے ہیں, ہم زبردست پرفارم کرنے جا رہے ہیں, پنجاب میں ہم نے مقابلے سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا ہے. You have not achieved that. تو ایٹ لیسٹ آپ بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ ہماری پالیٹکس میں کیا غلطی ہو گئی ہے, کہاں پہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے کہ جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا ہم اس کا 50% بھی حاصل نہیں کر سکے. آج ہم اسی پیپلز پارٹی کو جس کو ہم برا بھلا کہتے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں, آ جائیں پھر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اور بالکل صحیح کہا کہ وقت تھوڑا سا تو گریس پیریڈ دے دیتے. صرف ایک فکرہ ہے, صرف ایک. جنید سلیم صاحب اور میں تقریباً 5 ہفتے پہلے اسی بلڈنگ میں فرسٹ فلور میں ایک دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, فرسٹ فلور میں اسی بلڈنگ میں. اور اس میٹنگ میں میں نے جنید سلیم صاحب کی موجودگی میں اپنے اس دوست سے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ تمام تر مدد کے باوجود آپ 70 سے اوپر نہیں جا رہے. جنید صاحب ایسی بات ہوئی تھی, میں آپ کو 5 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ جو ہم آج رزلٹ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا تھا, یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے. لیکن عمران صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سوچے گی تو صحیح کہ ہم اتنے ان پاپولر کیوں ہیں. اگر PDM-1 کی وجہ سے ہیں تو ہم پھر بھی PDM-2 بنانے جا رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اقتدار کے لیے سیاست ہو رہی ہے.